السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ نے اب تک کی گفتگو میں محبت اہل بیت، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام کی شان، حیدر کرار کا ذکر پاک، فضائل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ذکر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کیا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جگر پارہ رسول، شہزادہ بطول، فاطمہ کے لخت جگر، علی کے نور عین، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم ہجری سن 4 میں مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے داہنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور اپنا لعاب پاک امام حسین کے منہ میں داخل فرمایا۔ 7ویں روز عقیقہ ہوا، بال منڈوائے گئے، اور بالوں کی وزن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی کے، وہ عظیم ذات کے کہ جن سے خود رب محبت فرماتا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات کے جن سے میرے آقا بے حد محبت فرماتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات کے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے، نزہۃ المجالس جلد 2 کی یہ حدیث پاک، حضور فرماتے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے امام حسین کی زیارت کروائی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے ہجوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امام حسین کی زیارت کرائی۔ وہ امام حسین کہ جن کی زیارت کے مشتاق نبی بھی ہیں،
وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے بڑی شان بیان فرمائی، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حسین کی محبت میری محبت کے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی کے۔ گویا حضور فرما رہے گے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مدینے والے آقا اس سے پیار کرے تو اس سے چاہیے کہ وہ امام حسین سے پیار کرے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوسری حدیث پاک مشکات شریف کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے کہ احب اللہ من احب حسینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ گویا کہ حسین سے محبت کرنا، حضور سے بھی محبت اور اللہ سے بھی محبت کی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جن سے محبت کرنا، یہ حضور سے بھی محبت ہے، رب سے بھی محبت ہے۔ وہ شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ محبت کا تو یہ حال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میرے آقا اتنا پیار کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نور الابصار کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ یہ میرا نواسہ حسین ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما۔ صرف اتنا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں واحب من یحبہ، اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو میرے نواز حسین سے محبت کرتے۔ گویا کہ حضور نے صرف امت کو حکم نہیں دیا کہ وہ امام حسین سے محبت کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کی، دعا کی کہ اللہ حسین سے میں پیار کرتا ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ تو بھی حسین سے پیار فرما، میری دعا یہ ہے کہ تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اللہ ہو بھئی امام حسین، بلکہ محبت کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ بھی نور الابصار کی روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ یتمس لعاب الحسین کما یتمس الرجل التمر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوسا کرتا ہے، اتنا پیار کرتے تھے، لعاب کو اس طرح چوستے تھے جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کا یہ حال ہے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ شواہد النبوت میں عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری روایت نقل فرماتے کہ امام حسین سے حضور کی محبت تو دیکھیں، ان واقعات کو پڑھ کر، ان احادیث کو پڑھ کر، پھر بھی اگر کوئی حسین سے بغض رکھے، نفرت کرے، امام حسین کے ذکر سے اگر منہ کو ٹیڑھا کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے، سمجھ جانا وہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس سے جانے کائنات، جانے ایمان محبت کرے، اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو وہ کبھی ہمارا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہمارا ہوتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسینی کے، جو حسین سے پیار کرتا ہے، حسین کے نقش قدم پر چلتا ہے، امام حسین کی سیرت کو اپناتا ہے، وہی ہمارا ہو سکتا ہے۔ اور جو بغض رکھے، نفرت کرے، جو امام حسین کی ذکر سے منہ کو ٹیڑھا کرے، تو نہ کل ہمارے ان سے بنی تھی، نہ آج بنی گئے، نہ کبھی بن سکتی گئے، نہ کل ہمارے تھے، نہ آج ہمارے، نہ کبھی ہمارے ہو سکتے۔ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک طرف اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھائے ہوئے تھے اور ایک طرف اپنے نواسے حسین کو بٹھائے ہوئے تھے۔ اتنے میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اللہ آپ کے پاس جمع نہ ہونے دے گا، ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالی لے لے گا۔ یا رسول اللہ آپ کی جو مرضی ہو، آپ کی جو خواہش ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ابراہیم کو لے لیتا ہوں اور اگر حسین مجھ سے جدا ہو جائیں گے تو اس کا رنج تو مجھے بھی ہوگا، تکلیف علی کو بھی ہوگی، اور دل تو میری بیٹی فاطمہ کا بھی دکھے گا، اور اگر حسین کو لے لیتا ہوں اور ابراہیم مجھ سے جدا ہو جاتے ہیں تو زیادہ رنج مجھے ہوگا۔ تو اللہ اکبر، بس اتنا میرے آقا نے فرمایا۔ 3 دن کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور فرماتے یہ میرا نواسا وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی قربان کر دیا۔ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اگر کوئی اس قدر محبت کو پڑھ کر بھی اگر کوئی امام حسین سے محبت نہ کرے تو کس قدر وہ ظالم ہوگا، کس طرح وہ یزیدی پکا ہوگا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے یہ واقعات پڑھ کر بھی اگر کوئی امام حسین کا ذکر نہیں کرتا ہے، اگر امام حسین سے نفرت کرتا ہے اور اپنے سینے میں اہل بیت کا بغض رکھتا ہے تو اللہ اکبر۔ بلکہ کشف المحجوب کی ایک روایت میرے ذہن میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین سے پیار دیکھیں۔ کشف المحجوب شریف کی روایت، عید کا دن تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں کے پاس اچھی اچھی سواریاں ہیں جس پر وہ سوار ہو رہے گئے، میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ اپنے نانا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، نانا جان آج عید کا دن ہے، سارے بچے سواریوں پر سواری کر رہے گئے، خوش ہو رہے گئے، اور میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ قربان جائیے اللہ اکبر، محبت حسین کتنی اعلیٰ محبت ہے، میرے آقا کتنا امام حسین سے پیار کرتے تھے، قربان جائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے حسین غم نہ کرو، تمہارے پاس بھی سواری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سواری بن گئے۔ گھٹنوں کے بل آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے، خود سواری بن گئے اور کہا کہ بیٹے حسین یہ لو تمہاری سواری، سوار ہو جاؤ اس پر، سوار ہو جاؤ اس پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان پر سوار ہوئے، پشت پاک پر آپ بیٹھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، عرض کرتے گئے نانا جان جو چھوٹے بچے گئے، جو میرے دوست گئے، ان کے پاس سواریوں کی لگام بھی گئے اور میرے پاس لگام نہیں، ان کے پاس ان کی سواریوں کی لگام بھی گئے، میرے پاس لگام نہیں گئے۔ قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرخ دھاگا لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور اس کے دونوں سرے امام حسین کو دے دیا اور کہا بیٹے نواسے، بیٹے حسین یہ لو تمہاری سواری کی لگام۔ یہ ہے محبت۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صاحب کشف المحجوب جو گئے یہ بیان فرماتے گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اعلیٰ ذات گئے کہ حضور کی رضا امام حسین کی رضا میں گئے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حضور کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ امام حسین کو پہلے خوش کرے۔ جس سے امام حسین ناراض ہے گئے اس سے کبھی حضور راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار امام حسین کے ساتھ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے کیا محبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ بلکہ اللہ اکبر ایک روایت تو میں نے یہاں تک پڑھی گئی کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے
کہ کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ چند بچے وہاں کھیل رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا، اس سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہی بچہ میرے نواسے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور جہاں میرے نواسے کے قدم پڑتے تھے وہ اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر چوما کرتا تھا۔ کہا کہ جو میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا، اسے اس محبت کا صلہ میں یہ دوں گا کہ میں قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی میں شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، ذرا سوچے کتنا میرے آقا پیار کرتے تھے، تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ اسی لیے ہم پر اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ قرآن میں حدیث میں ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ رسالت تبلیغ دین پر کچھ نہیں طلب کرتا ہوں، بس میں یہی چاہتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری آل سے پیار کرتے رہنا، میرے رشتہ داروں سے پیار کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں کچھ روایات، یہ تو فقط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ذکر کے متعلق میں نے عرض کیا۔ اب اللہ پر وہ چند روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں امام حسن حسین دونوں کا ذکر ہے، امام حسن حسین دونوں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ مشکاۃ شریف کی حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے روایت، حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک روایت جو مشکاۃ شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا۔ اس سے پہلے ایک روایت عرض کر دوں جو غالباً حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں سے اس قدر محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نوازوں کو سونگا بھی کرتے تھے اور اپنے سینے سے لگایا بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ اکبر، کیوں سونگتے تھے؟ تو اب یہ حدیث پاک جو میں نے اب تلاوت کی ہے ترجمہ سنیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حسن اور میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں میرے نواسے، میرے دنیا کے دو پھول گئے، دو پھول گئے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا کے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ ایک اور حدیث سے پاک سنیں جو مشکاۃ شریف کے اندر ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے کسی حاجت کے پیش نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے جب باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اڑا کے اور اندر کچھ ہے لیکن میں سمجھ نہ سکا کہ کیا ہے۔ تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ بتاؤ اسامہ۔ تو میں نے اپنے حاجت عرض کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مجھے ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی حاجت کے بعد جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کمبل میں کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ اکبر، جب میرے آقا نے وہ کمبل ہٹایا، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ہذان ابنایا و ابنا ابنتی،
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے کے اور یہ دونوں میرے نواسے کے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، اور تو ان سے بھی پیار فرما جو ان دونوں سے پیار کرتے، ان سے بھی پیار فرما جو ان دونوں سے پیار کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہ امام حسن حسین کی محبت، یہ امام حسن حسین کا مقام و مرتبہ کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے۔ ذرا سوچے ساری کائنات قرآن پاک میں کہ ایمان والے اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت فرماتا گیا، اپنے نبی سے محبت فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ رب کی محبت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری کائنات اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ حضور سے محبت کرتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں کہ دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور وہی آقا جان ایمان جان کائنات افضل الانبیاء افضل الرسول، وہی نبی پیار کرتے گئے امام حسن حسین سے۔ ذرا سوچے کیا مقام و مرتبہ ہے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احبہما فقط احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ کیا فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، الشرف المعبد لآل محمد کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جن لوگوں نے اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا کہ اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ امام حسین سے نفرت کرنا حضور سے نفرت کرنا ہے، اور امام حسین سے پیار کرنا حضور سے پیار کرنا ہے۔ تو اگر کوئی امام حسن حسین کو چھوڑ کر اگر محبت رسول کے دعوے کرتا گے تو صرف اس کا زبانی دعویٰ گے، یہ دعویٰ اس کا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا گے جب تک کہ وہ حسن حسین اور آل نبی سے پیار نہ کر لے، اہل بیت سے پیار نہ کر لے۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر۔ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر میرے آقا نے کتنا نوازا، کتنا دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ بھی اشرف المحبت لآل محمد کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، آپ انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما حسن فلہ حیبتی وسودتی، میرے آقا نے فرمایا کہ حسن کے لیے میری حیبت گے اور میری سیادت گے۔ حضور نے اپنے نواز حسن کو حیبت اور سیادت عطا فرمائے اور فرمایا وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور حسین کے لیے میری جرأت ہے اور میری سخاوت ہے، جرأت ہے اور میری سخاوت ہے۔ یہ امام حسن حسین سے اللہ پر محبت اور یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، اس لیے اللہ اکبر یہ گزارش کر کے جاتا ہوں اور میں یہ کہہ کر جاتا ہوں آپ سے، اور میری یہ یاد رکھنا، یہ میری آخری یہ گزارش بھی ہے آپ سے، اور اسی طریقے سے میں آپ کو یہ وصیت پہ کر کے جاتا ہوں کہ جب تک زندہ رہو تو اہل بیت سے محبت کرتے رہو، قبر میں اہل بیت کی محبت لے کے جانا، حسن حسین سے پیار لے کے جانا، یہی پیار یہی محبت تمہاری قبر بھی روشن کر دے گی، تمہارا حشر بھی ان کی محبت سے منور ہو جائے گا۔ اگر ان سے نفرت ہوئی، بغض ہوا، تو پھر یاد رکھنا دنیا تو برباد ہوگی ہوگی، قبر بھی تمہارے لیے ایک تاریخ گڑھا تو ہے ہی ہے، سخت ہو جائے گی، اور حشر بھی بڑا خطرناک ہوگا تمہارے لیے۔ اگر
اہل بیت سے، آل نبی سے، امام حسن حسین سے اگر نفرت ہوئی اور اگر پیار ہوا تو پھر یاد رکھنا انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے، حضور کے وسیلے سے اور ان کی محبت کے صدقے میں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بولے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔